بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج ہم منادا کا آخری سبق پڑھیں گے، اور آپ کی طرف سے اگر مطالبہ آیا تو بقیہ مثالیں دے کے سبق کو اور واضح کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم منصوبات کے ذیل میں پڑھ رہے ہیں کہ منادا منصوب ہوتا ہے، اور پچھلے لیکچر میں نے بتایا کہ جب منادا کے آخر میں ضمہ آئے تو وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، تو مرفوعات کے اندر منادا کو شامل کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم جملہ اسمیہ کو مرفوعات میں بھی لاتے ہیں، منصوبات میں بھی لاتے ہیں جب ان پر مشبہ بالفعل یا افعال ناقصہ آئیں، تو ایسے ہی منادا کو بھی ہم دونوں طرح کے اسباق میں شامل کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ منادا کے اندر حروف کی کمی کی جاتی ہے ایمرجنسی ضرورت کے لیے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو کم از کم حرف اور لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا نام پکارنے کے لیے، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ آپ انگلش میں کہیں برادر، تو برادر پورا کہنے کی بجائے برو کہہ جاتے ہیں، BRO برو، یا سسٹر کو ہم سس کہہ جاتے ہیں، سس۔ اسی طرح ہر زبان میں حرفوں کو کم کر کے آواز دی جاتی ہے، اسی کو ترخیم کہتے ہیں۔ مرخم کرنا، ہلکا کرنا، ملائم کرنا، تاکہ زبان میں وہ بھاری محسوس نہ ہو۔ ہدایت النحو میں لکھا ہے یجوز ترخیم المنادا، منادا کو مرخم کرنا یعنی ہلکا کرنا جائز ہے، اور ترخیم سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ حذف فی آخرہ، اور وہ حذف کرنا ہے اس کے آخر کو۔ منادا کے آخر سے ایک یا دو حرف کم کر دیے جاتے ہیں، اسی کا نام ترخیم ہے۔ تو یہ کم کیوں کیے جاتے ہیں؟ للتخفیفی، تاکہ اس میں خفت اور ہلکا پن پیدا کیا جائے، جیسے ایبریویشن جسے انگلش میں کہتے ہیں، کہ ایبریویشن کے لیے ہم چیزیں یہ کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں ایک خاکے اور ایک چارٹ کی شکل میں آپ کے سامنے درج ہیں، جو حدیث کی بھی ہے اس کے اندر جو سٹار لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی عربی ادب سے ہیں۔ اگلی بات اس کے اعراب کے بارے میں، وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الضَّمَّةُ، منادا کے آخر میں ضمہ پڑھا جا سکتا ہے اس کے اندر ترخیم کرنے کے بعد بھی۔ وَالْحَرَكَةُ الْأَصْلِيَّةُ، اور اصلی حرکت بھی جائز ہے کہ دو حرف یا ایک حرف کم کر کے پیچھے جو حرکت بچی ہے اسی کو برقرار رکھیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ آئیے اس کو مثالوں سے جانتے ہیں۔ یا مالک، آپ نے آواز دیا ہے مالک، آپ اس کو کاف کم کر کے یا مالو بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ضمہ جائز ہے۔ اور اصلی حرکت یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے، تو ہم یا مالی یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا منصور، اے منصور، یہاں سے ہم را کو بھی کم کریں گے، اور پیچھے حرف مدہ آ گیا ہے تو اس حرف مدہ کو بھی کم کر کے مزید شارٹ کر دیں گے، یا منصو، یا منصو، اس طرح کہیں گے۔ اب اس پر ہمیں اصلی حرکت ضمہ ہی ملتی ہے صاد پہ، اس لیے اس کالم میں اس کو درج نہیں کیا۔ یا حارث، اس میں سے ہم سا کو ختم کر سکتے ہیں تو رہ جائے گا یا حارو، یا ہم دو حرف کم نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی حرف مدہ نہیں ہے۔ یا حارو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا حاری یعنی را کا جو اصل اعراب ہے، حرکت ہے، وہ بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ یا عثمان، اب اس نون سے پہلے پیچھے حرف مدہ آ گیا ہے، اس میں ہم حرف مدہ کو بھی ختم کر کے یا عثم باقی رکھیں گے، یعنی دو حرف کم کر دیے، اور اس کا اصلی اعراب بھی باقی رکھ سکتے ہیں، یا عثمہ اس طرح بھی بلا سکتے ہیں۔ یا عائشۃ، اے عائشہ، یا عائش کہہ سکتے ہیں، یا عائشہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا فاطمہ، تو ہم اس تا کو ختم کر دیں، صرف ایک حرف ختم کیا تو بن جائے گا یا فاطمہ، یا فاطمہ اس طرح کرے۔ یا عباس، یہاں سین ہے اور اس سے پہلے حرف مد آ گیا۔ حرف مد کیا ہوتا ہے کہ زبر سے کے بعد الف ہو یا الف سے پہلے زبر ہو تو اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں، اور واو سے پہلے پیش ہو ساکنہ سے
تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ تو میرے جو تجوید کے اسباق ہیں پلے لسٹ موجود ہے، اس میں آپ اس کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ یا عباس، یا عباس، اس سے ہم صرف سین ہی ختم نہیں کریں گے، الف بھی ختم کریں گے تو بن جائے گا یا عبو۔ تو اس کا اصل اعراب یا عبا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا مروان، یہاں نون ہے اور اس سے پہلے الف مدہ آ گیا تو ہم الف اور نون کو گرا دیں گے تو بن جائے گا یا مرو۔ ضمہ بھی دے سکتے ہیں، یجوز فی آخر المنادى الضمہ، اور فتح بھی دے سکتے ہیں، والحرکت الاصلیہ، یعنی واو پر یہاں زبر تھی تو یہاں ہم باقی رکھ سکتے ہیں یا مروہ۔ یا صاحبی، اے میرے ساتھی، اس میں کمی کریں گے تو یا صاح، یا صاحی یہ رہ جائے گا۔ یا اللہ، اس میں ہم حرف ندا کی کمی کریں گے، اللہم، اور اس کی جگہ میم آخر میں بڑھا دیں گے تو لفظ اللہ تو باقی رہ گیا ہے، البتہ یا کو کم کر کے آخر میں میم بڑھا دیا۔ یا ابی، اے میرے ابا جان، اس میں سے ہم نے اس یا کو ختم کیا، اس کی جگہ پہ تا لگا دی، جیسے ابا جان کو آپ ابو کہہ دیتے ہیں، اسی طرح یا ابی کو یا ابتی کہہ لیں، یا امی کو یا امتی کہہ لیں، اسی انداز سے۔ یہاں ایک جملہ میں نے بڑھایا ہے جو کہ ہدایت النحو کا حصہ نہیں ہے، وَيَجُوزُ حَذْفُ النِّدَاءِ وَتَرْخِيمُهُ، جیسے منادہ کے اندر ترخیم اور حذف کیا جاتا ہے، اسی طرح حرف ندا میں بھی کمی کر سکتے ہیں۔ قرآن سے مثالیں موجود ہیں۔ یا ایھا الصدیق، اصل منادہ یہ بنتا ہے، تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ایھا الصدیق، اے سچے، اس میں سے یا حرف ندا ختم ہو گیا، پچھلے لیکچر میں بھی اس کی مثال آئی تھی۔ یا ایھا الساحر، اصل یہ ہے، اس کو ایھا الساحر بھی کہہ سکتے ہیں یا ختم کر کے، حتیٰ کہ ایھا جو باقی بچ گیا ہے اس کو مزید مختصر کر سکتے ہیں کہ اس الف کو گرا دیں، جیسے یہاں ہے ایھا الساحر، تو قرآن مجید کے اندر سورہ زخرف کی آیت نمبر 49 میں یوں ہی لکھا ہوا موجود ہے۔ یا ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، دو بوجھ سے مراد ہے انسان اور جنوں کی گروہ، اس کو ایھا الثقلان بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے قرآن میں ایسے ہی لکھا ہے ایھا الثقلان، سورہ رحمان آیت نمبر 31۔ یا ایتھا العیر، اس کے اندر بھی دیکھیں قرآن میں اس یا کو آپ نہیں پائیں گے، یوں لکھا ہوگا ایتھا العیر، اے قافلے والو، سورہ یوسف میں ہے۔ یا یوسف کہنے کی بجائے یا حرف ندا ختم کریں، پیچھے صرف منادہ کو رہنے دیں، یوسف، جیسے ہم خود بھی آواز کسی کو دیتے ہیں، ارے یا اوئے کہنے کی بجائے ہم سیدھا اس کا نام پکارتے ہیں، ساجد، عبداللہ، اس طرح کر کے آواز دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن میں 2 جگہ سورہ یوسف کے اندر آیا ہے۔ یا ربی، اے میرے رب، یہاں یا کو ختم کیا تو بن گیا یا ربی، یعنی منادہ کے اندر سے یا کم کر دی، اس میں ترخیم کر دی، پھر حرف ندا کو بھی ختم کیا، ربی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے اندر ہمیں اس کی مثال ملتی ہے۔ تو یہ تھے منادہ کے احکام اور مسائل، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ کوئی مشکل ہو تو کمنٹ کیجئے، اور کوئی تجویز ہو تو وہ بھی دیجئے، اور اس کو آگے سکھانے کی کوشش کیجئے۔ خود نہیں سکھا سکتے، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے، تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے نوٹ بک پہ بھی اس کو لکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔